السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں جناب خبریں تتی ہوتی جا رہی ہیں، ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے۔ گورنر صاحب نے جناب سمری پر جو توڑنے کی سمری بھیجی گئی تھی اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ اسمبلیاں توڑنے کا حصہ ہو، اس لیے 10 سوا 10 بجے جو ٹائم 48 گھنٹے بنتا تھا اسمبلی ٹوٹ گئی۔ پنجاب اسمبلی یعنی کہ ٹوٹ چکی ہے۔ اب اس پہ نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوگا جو کہ پرویز الہی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، خیر اب تو وہ چل رہے ہیں، تو ساتھ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کے ساتھ گٹ مٹ ہوگی کہ کس کو لایا جائے۔ وہ گٹ مٹ کامیاب نہیں ہونی، ظاہر سی بات ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا سلسلہ بنتا ہے۔ تو اگر گٹ مٹ کامیاب نہ ہوئی تو پھر الیکشن کمیشن تقرر کرے گا نگران وزیر اعلیٰ کا۔ دوسری جانب جناب نواز شریف نے پھٹے چک دیتے ہیں جناب۔ مریم نواز شریف جلد آ رہی ہیں، جیسے میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا۔ پھٹے چک دی ہیں پنجاب میں جناب، گہما گہمی تیز کر دی گئی ہے، سب کو چکنا کر دیا گیا ہے، الیکشن کی تیاری کرو۔ الیکشن کی زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، کر دی جائیں گی کل سے۔ اس کے بعد جناب ایک اور تتی خبر ہے، آج انٹرویو دیا ہے جناب اپنا عمران خان صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کو۔ وہی گندی زبان، منہ سے گندے الفاظ پاکستان کے خلاف، جی ٹوٹ جائے گا پاکستان، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جناب یہ چور، وہ ڈاکو، یعنی کہ بدتمیزانہ لہجہ، بد تہذیبانہ انداز، اکڑ غرور سے بھرا ہوا کہ میں ہوں۔ دوسری جانب جناب انہوں نے دوسری کیا جانب اسی انٹرویو میں یہ اندیا دیا ہے جناب، خیبر پختونخوا کا اسمبلی جناب 1 ہفتے بعد توڑوں گا۔ بہت اچھے بھی، بہت اچھے۔ وہاں پتہ ہے نا کھابے آ رہے ہیں جناب، شنید ہے اس نے کوئی 35 کھرب روپے کا گھپلہ کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، سب سے بڑا ڈاکو۔ جب ثبوت سامنے آئیں گے آپ کی آنکھیں کھلی کیا باہر آ جائیں گی۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گھپلہ اس نے کیا۔ اور یہ جو توشخانہ کیس وغیرہ یہ علیحدہ چیزیں ہیں، یہ تو معمولی گھپلے ہیں کروڑوں روپے کے۔ کروڑوں روپے تو معمولی سی بات۔ آج آپ شوکت خانم کا حساب کروا لیں، جو ٹرسٹ ہے بادشاہ، آج حساب ہو جائے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ اربوں روپے تو اس میں سے کھا گیا ہے۔ یہ شوکت خانم لیبارٹریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ ٹرسٹ میں تھوڑی ہیں، مگر اس کو بھی ٹرسٹ میں شو کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ کھائے جا رہا ہے، صدقات کھائے جا رہا ہے جناب، قربانی کی کھالیں کھائی جا رہا ہے، قربانی کے گوشت جناب ہڑپ کیے جا رہا ہے، سارا کچھ ہڑپ کیے جا رہا ہے۔ کچھ ہو تو ہوگی نا، یہاں نہیں ہوگی تو آگے ہوگی، مگر یہاں بھی ضرور ہوگی۔ ہاں جی، تو کراچی کے جناب ضمن الیکشن کمشنر نے کہہ دیا جناب کل ہر صورت میں ہوں گے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ مشکل نظر آتے ہیں، مگر وہ کل ہر صورت میں ہوں گے جی۔ سب تلے بیٹھے ہیں، جماعت اسلامی بھی تلے بیٹھی ہے جناب، پیپلز پارٹی والے چکنے ہو گئے ہیں، اور ایم کے ایم کے جو دھڑے تھے پاکستان میں وہ جناب وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے بھی کیا کریں کیا نہ کریں، بائیکاٹ کریں یا باہر نکلیں یا اندر نکلیں۔ وہ کہہ رہے تھے جناب جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے کہا سرکار حلقہ بندیاں تو چھوڑو، الیکشن کی ڈیٹ پہ الیکشن ہوں گے 15 تاریخ کو، کل الیکشن ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ جو سروے آ رہے ہیں، جو کراچی سے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ جو دھڑے بندی ہے ایم کیو ایم کی، اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی جناب لیڈ لے جائے گی، دھڑلے سے لے کے جائے گی۔ تو جناب ادھر شہباز شریف صاحب بھی تکتے ہو گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سرکار تگڑے ہو جاؤ، مریم نواز صاحب آ رہی ہیں،
الیکشن کی تیاری کرو پنجاب میں، اور عمران خان کو بتا دو کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان کا جو ہے نا کہ عوام میرے ساتھ ہے، یہ ہے وہ ہے، آج پھر جناب عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ پر بھی الزامات عائد کیے ہیں، جو اس کا کیا نام ہے، اس کا وتیرہ ہے، اور پاکستان کے خلاف بڑی باتیں کی ہیں جناب اس نے، کہ جناب اکانومی تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ جو اس کے دور میں اکانومی تباہ ہوئی، جو اس کے دور میں پاکستان کی معاشی حالت کو نقصان پہنچا، وہ $20 ارب کا جناب یہ قرضہ لے کے کھا گیا ہے، کھا ہی گیا نا۔ کیا حساب کتاب ہوا؟ کون دے گا اس کا حساب کتاب جناب؟ یہ دے گا؟ دیکھ لیتے ہیں کون دے گا۔ تو ظاہر ہے حساب کتاب تو ہونا بھی باقی ہے۔ تو اس کی اخیر آئی ہوئی ہے جناب۔ رانا ثناء اللہ صاحب جناب چلے گئے ہیں جناب لندن ملاقات کرنے، اور وہاں سے ہدایات لے کر آئیں گے، اور جو آثار بتا رہے ہیں، ذرائع نے تو ابھی کچھ نہیں بتایا، آثار یہ بتا رہے ہیں کہ رانا صاحب اس دفعہ اپنی یعنی کہ یوں سمجھیں شرافت کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھ کر کچھ سخت اقدامات اٹھائیں گے، یہ آثار بتا رہے ہیں۔ اور سخت اقدامات کس سلسلے میں اٹھائیں گے؟ عمران خان کے سلسلے میں، ان کے ہرکاروں کے سلسلے میں۔ ایک اور بیان میں جناب اس نے عمران خان نے کہا ہے جی اب شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، یعنی کہ اس نے صدر کو ہدایت جاری کر دی ہیں خفیہ طور پہ کہ سرکار اعتماد کے ووٹ کے لیے اسمبلی بھیجو۔ تو اب دیکھو کیا بنتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو آنے والے دن بتا دیں گے، آنے والے وقت بتا دے گا، کیونکہ نواز شریف بھی تتہ ہو گیا ہے، شہباز شریف بھی تتہ ہو گیا ہے، پوری مسلم لیگ اب متحرک ہونے جا رہی ہے، جو کہ برف اوڑے سوئی پڑی تھی۔ ادھر سے جناب زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور بلاول صاحب نے بھی ایک مشورہ دے دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ تھوڑا سا صبر کر لیں، آنے والا وقت اچھا ہوگا۔ جیسے کل اب میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے جناب کہ جنرل الیکشن میں جایا جائے، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ لیٹسٹ جو خبر ہے کہ اس کو ابھی پینڈنگ کیا جائے اور پہلے پنجاب الیکشن کو نپٹا دیا جائے، اور سندھ اسمبلی اگر وہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑتا ہے تو اس کو بھی نپٹا دیا جائے، اس کے بعد جنرل الیکشن کو دیکھا جائے گا۔ تو زرداری صاحب کا صاحب مشورہ ہے جو نواز شریف صاحب نے قبول کر لیا ہے پھر دوبارہ۔ تو دیکھیں اب پنجاب الیکشن میں بھی پیپل پارٹی نے جناب اپنے اس کو جو پنجاب کے کرتا دھرتا ہیں پیپل پارٹی کے، ان کو متحرک کر دیا ہے کہ خوب الیکشن میں حصہ لینا ہے جناب، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ان کی پی ڈی ایم والوں کی پنجاب میں، اور سندھ میں تو خیر نواز شریف کا 1-2 ہی سیٹیں ہیں، مگر وہاں بھی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ مگر خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب بہت متحرک ہوئے پھرتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں اسمبلی ٹوٹتے ساتھ ہی جناب الیکشن کا زور و شور ہو جائے گا۔ آنے والے دن پھر تتے ہیں، سخت ہیں، اہم خبریں آنے متوقع ہیں، اور عمران صاحب کے خبریں آنے کی امید بہت زیادہ ہو چلی ہے رانا ثناء اللہ کے واپسی کے بعد۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔